اردو درخشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ چلیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو اپنا چینل سمجھیے اور اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے اور لائک کرنے سبسکرائب کرنے سے آپ کا فائدہ یہ ہے کہ میرا سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گا۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں پہلے کوشچن کی طرف۔ پہلا کوشچن آپ کا ہے، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، بھاگ دینا۔ تو اردو قواعد یعنی اردو گرامر کو، قواعد کا گرامر کو کتنے حصوں میں بھاگ دیا گیا ہے؟ تو پہلے 5، 4، 3، 6۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا 5 حصوں میں۔ 5 حصوں میں کون کون ہے؟ علم ہجا ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم عروض، علم بلاغت۔ یہ 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا ہو جائے گا، خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ ہندی حروف یعنی اے سے لے کر جد تک، جن کو الفابیٹ بولتے ہیں، اسی کو اردو میں الف سے لے کر یہ تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے۔ 51 میں سے کچھ حروف ہندی کے ہیں۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ 17 ہیں، 18 ہیں، 19 ہیں، 20 ہیں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا 17 حروف ہے۔ کتنے ہیں؟ 17 حروف ہے۔ مرکب 15 ہے اور 3 مفرد ہے۔ مرکب 15، مرکب مطلب بھو یعنی بے جوڑ ہے، مرکب ہو گیا۔ اور مفرد مطلب ٹے، دال، رے، یہ سب کیا مفرد ہے۔ ایک ملا کتنے ہیں؟ خالص ہندی حروف 17 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 17 ہے، 17 ہے۔ چلیے آگے سوال دیکھتے ہیں، حروف تہجی کو منہ سے نکلنے کے کتنے مقام ہیں؟ یعنی حروف تہجی کو الف سے لے کے یہ تک کا حرف جو ہے اس کو منہ سے بولنے کے لیے کتنی جگہ، کتنے مقام ہیں؟ 4 ہیں، 5 ہیں، 6، 7۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ کون ہے؟ حروف حلقی، حروف خنکی، حروف اسنانی، حروف شفوی۔ حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، حروف خنکی جو تالو سے نکلتے ہیں، حروف شفوی جو ہونٹ سے نکلتے ہیں، حروف اسنانی جو دانت سے نکلتی ہیں۔ یہ 4 حروف ہے۔ حروف تہجی کے منہ سے نکلنے کے کتنے مقام ہیں؟ 4 مقام ہے۔ چلو سوال نمبر دیکھیے 4 کی طرف چلیے۔ یہ 4 ہے، یہ 3 پڑ گیا ہے۔ آگے لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی بولتے ہیں لغت کے اعتبار سے، لغت کو ڈکشنری کہتے ہیں۔ کیا ہے انگلش میں؟ ڈکشنری کہتے ہیں، ڈکشنری۔ لغت کو ڈکشنری، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ منہ سے نکالنا، گفتگو کرنا، آواز دینا، کام کرنا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ منہ سے نکلنا۔ منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسی کو لفظ کہتے ہیں نا۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے، آگے سوال 5واں ہے آپ کا، بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کے کتنے قسم ہیں؟ یعنی بناوٹ کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے لفظ کے کتنے قسم ہیں؟ 2، 3، 5، 6۔ تو کتنے قسم ہیں؟ 2 قسم ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کے کتنے قسم ہیں؟ 2 قسم ہے۔ کون کون ہے؟ ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ سمجھے؟ پہلا دوسرا 2 قسم ہے، کون؟ مفرد، مرکب۔ پھر آگے سوال دیکھ لیجیے آپ، ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو اور سننے والا اس کا مطلب سمجھ لے کیا کہلاتا ہے؟ یعنی ایسا لفظ جو معنی بھی رکھتا ہو اور سننے والا اس کا مطلب بھی سمجھ لیتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب، اسمیہ، مہمل، کلمہ۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہ معنی دار لفظ کو، جس کے معنی تو یعنی معنی دار لفظ کو اس کا بولتے ہیں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ جس کا کوئی مطلب ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ چلیے آگے سوال نمبر 7 دیکھیے آپ، کلمہ کی کتنی اقسام ہے؟ یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3، 4، 5، 6۔ کتنے قسم ہیں کلمہ کے؟ کلمہ کے آپ کو ہو جائے گا 3 قسم ہے۔ کون کون ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ یہ 3 قسم ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ کلمہ کتنے قسم ہے؟ 3 قسم ہے۔ یعنی کلمہ کس سے کہتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو کلمہ کا، جس کا کوئی معنی ہے۔ اوپر سوال آ گیا آج کا، اس کے 3 قسم ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب آگے سوال دیکھیے آپ،
سوال نمبر 8 ہے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص یا کوئی بھی آدمی، جگہ، جگہ مطلب استھان، چیز کے بنا وستو کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا، اسم کہتے ہیں. کہ اسم کے تعریف، اسم کو نون کہتے ہیں، NOUN، نون، نون سنگیا، جس کو سنگیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سنگیا میں کیا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز، وستو یا جگہ کے نام کو کیا نون کہتے ہیں. وہی کسی شخص، جگہ، چیز کے نام کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، نون کہتے ہیں. پھر آگے سوال دیکھیے آپ، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانہ میں پایا جائے. دیکھیے 3 شرط ہے اس میں. کیا کسی کام کا کرنا یا ہونا اور زمانہ بھی پایا جائے. زمانہ کسی کو کہتے ہیں؟ زمانہ ٹینس کو کہتے ہیں، TENS، ٹینس کو. زمانہ ٹینس کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹینس 3 ہوتا ہے. کیا ٹینس کتنا ہوتا ہے؟ جو پریزنٹ ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، اور کیا پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ ہوتا ہے. 3 ہوتا ہے. اس طرح اردو میں کہتے ہیں ماضی کہتے ہیں. ماضی کو پاسٹ کہتے ہیں. ماضی کو پاسٹ، PAST، پاسٹ بولتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں مستقبل کو فیوچر بولتے ہیں. اسی طرح پریزنٹ کو حال بولتے ہیں. پریزنٹ کو حال بولتے ہیں. کیا ٹینس کتنے ہوتے ہیں؟ تو ایک ادوا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانہ میں، زمانہ ٹینس کے بعد ہے. تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. کیا فعل کہتے ہیں؟ جامد کہتے ہیں مشتق ماضی. تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فعل کہتے ہیں. فعل مطلب ورب، VERB، ورب. فعل مانا ورب کہتے ہیں. ورب کتنے زمانہ پایا جاتا ہے؟ چلیے سوال نمبر 10 کی طرف چلیے. جامد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جامد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4. کتنی قسمیں ہیں جامد کے اعتبار سے اسم کی؟ اسم کی 2 قسمیں ہیں. کون ہوتا ہے؟ معرفہ، دوسرا کو نکرہ. معرفہ کہتے ہیں پروپر نون کو، نکرہ کامن نون کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو کتنے قسم جامد اسم کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیے سوال نمبر 11 دیکھیے. وہ کلمہ کیا ہے جو اکیلا مفہوم ادا نہیں کرتا بلکہ اسم یا فعل سے مل کر اپنا معنی دیتا ہے؟ یعنی وہ کلمہ کیا ہے جو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوست چاہیے، کوئی ساتھی چاہیے، اسم چاہیے چاہے فعل چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، مذکر کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحیح جب حرف کہتے ہیں. اس کا صحیح کیا؟ حرف اکیلا ہے، اکیلا کچھ نہیں کرتا، اس کو کوئی ساتھی چاہیے. جیسے تک، پر. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، کیا میز پر کتاب ہے، یہ ایک جملہ ہو گیا. میز پر کتاب ہے، اس میں کیا ہے؟ حرف ہی ہے. اگر حرف کو ہم ہٹا لیں گے تو اس کو ہم کاٹ دیں گے تو کیا کہ میز کتاب ہو جائے گا، جملہ ختم ہو جائے گا. اسی کو بولتے ہیں حرف. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے حرف کتنے ہوتے ہیں. وہ کلمہ جو اکیلا معنی نہ دے، ادا نہ کہتے بلکہ اسم یا فعل سے مل کر اپنا معنی دے، تو کیا وہ حرف ہی ہوتا ہے. چلیے آگے سوال دیکھیے. سوال نمبر 12. وہ اسم جو ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم یعنی وہ نون جو ایک سے زیادہ بتلائے وہ کیا کہتا ہے؟ مذکر، مؤنث، واحد، جمع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک زیادہ کو جمع کہتے ہیں، پلرل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جمع کو پلرل. واحد کو سنگولر بولتے ہیں اور جمع کو پلرل بولتے ہیں. کیا ایک سے زیادہ ہے، ادھک ہے تو اس کا جمع ہو گیا، تو اس کا ڈی سے ہو جائے گا جمع. پھر آگے سوال آپ کا سوال نمبر 13. جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ جنس کے مطلب میل فیمیل کے اعتبار سے، جنسیت، فیمیل، جنڈر کے اعتبار سے اسم کی یا نون کی کتنی قسمیں ہوتی ہے جنڈر کے اعتبار سے؟ 2 3 4 5. کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. یہ صحیح ہو جائے گا. 2 کون کون ہوتے ہیں؟ جنس کے اعتبار سے میل فیمیل ہوتے ہیں، مؤنث اور مذکر. مؤنث کہتے ہیں فیمیل کو اور مذکر کہتے ہیں میل کو. سمجھ آیا کیا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کیا جنس کے اعتبار سے اسم کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 2 قسمیں. پھر آگے دیکھیے آپ سوال نمبر 14 کے. ایسا اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسا اسم جو ایک ہی چیز کو بتلائے، یعنی کیا کہتے ہیں؟ سنگولر یا پلرل.
کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں دے مذکر مؤنث واحد جمع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ایک چیز بتلا اس کو واحد کہتے ہیں، واحد واحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واحد واحد مانے واحد سنگولر ہوتا ہے جو ایک چیز کو بتلاتا ہے۔ پھر آگے چلتے 15 سوال نمبر کتنا ہے؟ 15 دیکھ لیجیے آپ۔ وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نر دیکھیں اردو میں ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، جس اردو میں ایک نر ہوا ایک مادہ، نر ہوا تو نر کو کہتے ہیں میل، کیا کہتے ہیں؟ میل، اور مادہ کو فیمیل، نر مذکر اور مادہ مؤنث۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نر کے استعمال کیا کہتے ہیں؟ جاند کہتے ہیں، مشتق کہتے ہیں، مؤنث کہتے ہیں، مذکر کہتے ہیں۔ نر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مذکر، مذکر مذکر میل۔ چلیے آگے سوال دیکھیے، سوال نمبر 16۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسم ہوتے ہیں؟ بناوٹ کے لحاظ سے یعنی کیا کہ معنی کے اعتبار سے نہیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 2 3 4 5۔ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 2 قسمیں۔ کون قسمیں؟ 2 قسمیں، صفت، صفت اور موصوف، 2 قسمیں ہیں، پہلا دوسرا، 2 قسمیں، صفت موصوف۔ بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اسم کے لفظ کے نہیں، اسم کے کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں، 2 قسمیں ہیں۔ پھر سوال نمبر 17 دیکھ لیجیے آپ۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں؟ جو اوپر کیا ہے معنی کے لحاظ سے اسم، اوپر کیا بناوٹ کے لحاظ سے، یہاں معنی کے لحاظ سے اسم کتنے قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4۔ تو کون سے ہو جائے گا آپ کا؟ ہو جائے گا یہ آپ کا جو صحیح ہو جائے گا کیا ہے؟ 3 صحیح ہو جائے گا۔ کون کا نا؟ بناوٹ کے اعتبار سے معنی کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسمیں، جامد مصدر مشتق۔ کتنے قسمیں؟ دیکھیے جامد مصدر مشتق، یہ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سوال ہے 18 میں، اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے، یعنی کہ کامن نون کی پہچان کرنا۔ نکرہ میں نا کامن نون، کامن نون کی پہچان کرنے کے لیے گنگا، تاج محل، دلی، ندی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ندی ہو جائے گا، کہ ندی میں کوئی بھی ندی سب شامل ہے، کوئی بھی ندی مراد لے سکتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 19 دیکھیے، سوال نمبر 19۔ اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے۔ اس میں معرفہ کون ہے؟ معرفہ مانا پروپر نون، پروپر نون کون ہے؟ اے شہر، بی لکھنؤ، سی دریا، ڈی گاؤں۔ تو اس کا کون سا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بتائیے جلدی سے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ لکھنؤ۔ کیا کہ کیوں لکھنؤ کیا کامن پروپر نون ہے، خاص نام، خاص شہر کا نام ہے لکھنؤ۔ اب آگے سوال ہے آپ کا بی میں، حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت جیسے انگریزی کے اندر ویول آتے ہیں، ویول کتنے آتے ہیں؟ اے ای آئی او یو 5 ہے۔ اسی طرح اردو کے اندر ویول کتنے ہوتے ہیں؟ اس کو حروف علت کہتے ہیں، 3 4 5 6۔ تو کیا ہو جائے گا؟ اردو کے اندر ویول کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ الف، الف واو یا، یہ 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ حروف علت 3 ہے، الف واو یا، یہ 3 حروف علت کتنے حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 21 دیکھ لیجیے، آخری سوال آپ کا جو ہے، حامد کھانا کھائے گا، اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ بتائیے حامد کھانا کھائے گا، کون سا زمانہ، کون سا ٹینس پایا جاتا ہے؟ کون سا ٹینس پایا جاتا ہے؟ بتائیے حال، حال کہتے ہیں پریزنٹ کو، جب بھی کام ہو رہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ بولتے ہیں انگریزی میں۔ دوسرے میں ہم ماضی، ماضی بولتے ہیں پاسٹ کو، جو کام ہو چکا ہو، کھانا کھا چکے ہیں، کھیل چکے ہیں، اس کے بعد۔ دوسرے میں ہے سی میں کیا؟ مضارع، مضارع میں 2 چیز ہوتا ہے، حال، اب کیا کہتے ہیں؟ مستقبل، کھا رہا ہے یا کھائے گا، 2 زمانہ پایا جاتا ہے مضارع کے اندر۔ اور تیسرے میں کیا ہے؟ ڈی، مستقبل، فیوچر، کیا فیوچر، یہ کام کرے گا۔ تو یہی کہا حامد کھانا کھائے گا، تو کون سا ہوگا؟ ڈی ہو جائے گا آپ کا صحیح۔ کیا اس میں فیوچر مستقبل پایا جا رہا ہے، کون زمانہ پایا جا رہا ہے؟ تو فیوچر پایا، مستقبل پایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو پسند آیا ہوگا۔ چلیے پسند ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تب تک خدا حافظ۔